بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترتیب نمبر 12 تشبیہ۔ اس کے بعد جو تختیاں ہیں 13، 14 اور 15 اور 16 یہ سب کی سب تشدید کی تختیاں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تشدید کی اہمیت کو قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں بٹھانے کے لیے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تشدید کی تختیاں زیادہ لائے ہیں۔ یہ زیادہ اہم ہے اور ممکنہ غلطیاں تشدید کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے کہ جب کسی حرف میں شد پڑھنے سے رہ جائے، نرمی ہو جائے، ٹھہراؤ صحیح طریقے سے نہ ہو، ایک حرف کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اب اس کا ترتیب کا پڑھنے کا جو طریقہ، کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھائیں گے، والد زیادہ آواز زیادہ تھوڑا سی حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب اب پڑھیں گے تو یہاں پر سختی بس اوقات ہو جاتی ہے۔ بچہ یوں پڑھتا ہے اب، یوں ہو تو پڑھتا ہے اب، تو اسی پہ اپنے بات عرض کرنے والا ہوں کہ شد کا معنی کیا ہے؟ لغوی سختی۔ کیا معنی ہے؟ سختی۔ لیکن یہاں پر شد کے لغوی معنی سختی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تجوید کی اصطلاح میں ٹھہراؤ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ٹھہراؤ، مضبوطی، جماؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب میں یہ ٹھہراؤ کا مفہوم سمجھاؤں، چند مثالیں عرض کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ یہ سختی کا جو مین مقصد ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ شد کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ ہے، سختی نہیں۔ اس لیے کہ حروف کے اندر سختی، مثلا جیسے دال ہے، فا ہے، جب اس پر شد پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ سختی نہیں کر سکتے، ورنہ ذات کی آواز میں نرم ہی پڑھنا پڑے گا۔ لہذا سمجھنا پڑے گا کہ شد کا مقصد مطلب یہاں پر سختی نہیں ہے بلکہ ایک تو یعنی لفظ پڑھ کر بتا دیا، جیسے اللہ یعنی اللہ، اور وہ نرمی کے ساتھ ہی پڑھیں گے لیکن تھوڑی دیر لگے گی، تھوڑا سا وہاں پر ٹھہرا ہوگا، تھوڑا سا جمع ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں اصول عرض کر رہا ہوں، اب اصول نوٹ کیجیے گا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی جو حرف سخت اور نرم ہوتا ہے وہ شد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حروف میں سختی اور جو نرمی ہوتی ہے وہ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، شد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بڑا قیمتی اصول ہے۔ کسی حرف میں جو سختی اور نرمی ہوتی ہے یا حرف سخت اور نرم ہوتا ہے وہ صفات کی وجہ سے ہوتا ہے، شد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ نوٹ کر لیا اصول؟ اب اس لیے جب با کو پڑھتے ہیں تو اب با سختی ہے تو وہ حرف شدیدہ ہے، وہ حرف شدیدہ ہے۔ مثلا اب سین پڑھیں گے تو اس یوں نہیں کریں گے، اس ٹھہراؤ، اس سمجھا؟ اللہ اللہ اس طرح زور سے نہیں زبان کو لگائیں گے۔ تو شاید کا مطلب سمجھ آ گیا؟
حرف جو سخت اور نرم ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ صفات کی وجہ سے ہوتا ہے، شرط کی وجہ سے سخت اور نرم نہیں ہوتا، اس سے فرق نہیں پڑتا، شرط میں صرف ٹھہراؤ ہی ہوگا۔ اب صرف ٹھہراؤ کے حوالے سے مثال عرض کر رہا ہوں، جیسے انہی حروف کو صرف ہم پڑھیں گے کہ ٹھہراؤ ہو رہا ہے اور سختی نہیں ہے، توجہ کے ساتھ، جیسے آتا بولیں اب اس طرح سختی کریں گے حمزے کے حوالے کے لیے جھٹکا آ جائے گا نرمی کے ساتھ، جی یہ اہم حروف بتا رہا ہوں، لکھنا بھی ہے تو نوٹ کر لیجیے، اس میں اکثر سختی ہو جاتی ہے، جیسے قبت قبا یا یہ اکثر ایجا کا نام ہوتا پڑھتے ہیں، بات سمجھا ہے؟ تو یہ چند حروف، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے ذہن میں ہو آپ بتا سکتے ہیں، میں نے چند آسانی کے ساتھ پڑھ کر سنا دیے، خاص طور پر جو اہم ہے جیسے تا، دال، رو، رو، واو، یا، عین، یہ اہم حروف ہے، ٹھیک ہے، شرط کے اندر خاص طور پہ حروف کا کیا رکھا ہے۔ اچھا ایک بات تو ہوگی، ٹھیک ہے جی، ٹھہراؤ کے حوالے سے اس کا مفہوم ساری مثالیں سمجھا دی۔ دوسری بات پڑھنے کا طریقہ، اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، ہجا کیسے کریں گے، توجہ کے ساتھ، دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں اکٹھا پڑھا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہجا کرتے وقت علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ علیحدہ، جیسے حمزہ زبر با اب تو یہ خیال رکھنا کہ ہونٹ ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے، دیکھیں مجھے، اب یوں نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں اب یوں زور، کیونکہ سختی نہیں ہے، اس طرح سختی نہیں کرنی ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ، تو جتنی ماں کے مخرج کے حوالے سے شدت سے شدت کی وجہ سے ہونی ہے بس اتنی کرنی ہے، یہ مبالغہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کا منہ ٹیڑھا جائے، ہونٹ ٹیڑھے ہو جائے، ایسا اب با زبر با، اب با، یہ اب آئیے چولی کاٹنے والی بات، اب ہر شرط پہ جانا اس طریقے سے اپنے آپ کو جمانا ہے، اب با، یہ ٹھہراؤ اتنا ہونا چاہیے، پکڑنا ہے ٹھہراؤ، اب بی، اب گو، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ طریقہ، اور یہ ابتدائی بچوں کے لیے ہے، اور اس طریقے میں جو اہم بات ہے وہ کیا کہ بیچ میں ہم رکیں گے لیکن حروف قلقلہ بھی ہو تو اس پر قلقلہ نہیں کرنا اور نہ قلقلہ ہونے دینا ہے، آپ سمجھیں اس طریقے کے، کیونکہ بیچ میں رکنا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے رکنا بھی پڑتا ہے، وہ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا طریقہ اکٹھا پڑھنے کا یہ آسان ہے، یہ کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم اور حروف کو پڑھ لیتے ہیں، مثلا جیسے جیم، حمزہ زبر جیم اد، جیم زبر جا، ٹھیک، اکٹھا ایک ہی ساتھ، حمزہ زبر جیم اد، جیم زبر جا، اد جا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو یہ اکٹھا ایک ہی سانس میں پڑھنے کا طریقہ، اس میں قلقلہ خود بخود ہی نہیں ہوتا،
لیکن ہجا کرتے وقت وہ پہلی باتیں پھر یاد رکھنا، عرب کا نام بولیں پورا لینا، اور یہاں پر جیسا جیم کی بات ہے، ہجا کرتے وقت بیچ میں شد نہیں پڑی جاتی اکثر، دوبارہ پڑھتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں، غلط پڑھ کے بتا رہا ہوں کیسے، یوں پڑھتے ہیں حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا، اب شد نہیں پڑی، کیوں سر؟ حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا، اور شد کا ٹوٹلی ذہن میں یہ مفہوم رکھا ہوا ہے کہ وہ سختی ہے، جیسے حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا، یہ اجا کیا جو تھوڑا زور لگایا کرتے شد ہوگا، یہ زور تو شد اس شد کے اندر مقصود ہی نہیں ہے، اجا لام پڑا حمزہ زبر لام اللہ زبر لا اللہ، شد ہو گئی، اس لیے پڑھے شد اللہ الہ الا اللہ، معمولی غلطی ہوتی ہے، تو شد کا مفہوم ٹھہراؤ والا ذہن میں آئے گا، اس لیے شد کا مفہوم کیا ذہن میں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس پہ ٹھہراؤ، تو ہجا کرتے وقت بھی شد پر ٹھہراؤ کر کے دکھانا ہے، بچوں کو پڑھ کر سنانا ہے اور ان سے پڑھوانا ہے، جہاں جلد بازی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آج جیسے آپ جیم پڑھ رہے تھے تو آج جا یہ ہجا کرتے وقت دیکھیے کہ میرے ساتھ حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا، حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا، اج جا اج جا اج جی جی اج جو جو، ہجا کے دونوں طریقے سمجھ آئے گا، دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے، اور پہلے طریقے میں بیچ میں وقف رکیں گے صحیح، لیکن کلکلا حروف کلکلا کے پہ کلکلا نہیں ہونے گی، بات سمجھ گئے؟ اچھا، اس لیے کہ آپ نے وہاں جو باپ کے ساتھ پچھلے حمزہ کو ملایا ہے، کس لیے ملایا آپ نے؟ مشدد ہونے کی حیثیت سے ملایا، ساکن ہونے کی حیثیت سے نہیں ملایا۔ اب اس تختی کو 3 طریقوں سے پڑھنا ہے، 3 حرکات کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر تک پڑھنا ہے، یہ بھی شک تنوین والا آپ نہ بھی پڑھیں کوئی حرج نہیں، تنوین کی پریکٹس ہو چکی ہے، لیکن شد کے صورت میں زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ یہ پورا پڑھنا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اسی طریقے سے پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ، پڑھائیں گے نا ایسے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ لکھا ہوتا ہے آخر، اسی طرح آخر تک۔ اب یہ تختی کتنے شد کے حروف اہم ہیں اور جو میں نے آگے بتائے ہیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، یہاں صرف جیم تک پریکٹس ہے، یہاں پریکٹس کس کی ہے؟ استاد کہتا ہے اسی طرح، بچہ بھی کہتا ہے اسی طرح، آگے چلو۔ تو بیٹا آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، اس تختی کو پورا پڑھانا ہے، پڑھائیں گے سب بھائی؟ پورا پڑھائیں گے جی، آج میں بھی پوری کہلوا دیتا ہوں، ایک حرکت کے ساتھ پوری کہلواتا ہوں، اور ہر سارے حروف پر توجہ دیجیے گا، اب بغیر ہجا کے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں جی، توجہ کے ساتھ۔ اب با اب بی اب بو، شد کو پکڑ کے آگے تا، ات تا ات تی ات تو جی تا، تا پکڑ کے شد کو، تی تو جی، جا جی جو ہاں، پہلی ترتیبی شکل نکال لیں آپ کو دیکھنے کے لیے، سانس جاری رہے ہیں، آگے کیا ہے جی؟ دال،
آواز جاری رہے تھوڑی سی. اب دیکھو اللہ جیسے تو راہ باریک ہو جاتی ہے اور شاد کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا. یہاں پر پریکٹس ہو. یہاں راہ کیا ہوگی؟ اب کیوں نہیں ہوگا؟ راہ کیا ہوگی؟ باریک. کیوں بھائی؟ یہاں پر راہ پہلے تو زبر ہے پھر راہ کے نیچے زیر ہے تو یہاں باریک کیوں ہوگی؟ جی اس کا کیا اصول ہے؟ مشدد راہ ایک راہ کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے. اصول لکھ لیجیے گا جی. شرط کو کہیں نہیں پکڑ رہا. کیا مطلب؟ اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ گے. شرط کا ٹھہراؤ نہیں ذہن میں بیٹھے گا. جی شرط کا ٹھہراؤ غور کیجیے گا. مخرج کا بھی خیال, اس کے اندر بھی مخارج بھی صحیح ہوتے ہیں. یعنی اگر غور کریں گے موٹے ہونے پر بھی توجہ ہو, اس کے مخرج پر بھی توجہ ہو, اس کے ٹھہراؤ پر بھی توجہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ مخرج بھی, صفت بھی اور اس کا موٹا ہونا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. جی دیکھو مخرج بھی سمجھ آ رہا ہے, مخرج بھی, موٹا ہونا بھی, ہاں, اور اس میں آواز کا جاری ہونا, نرمی. جی ذرا غور کیجیے گا, آواز تھوڑی سی جاری رہے گی. اس میں اکثر ہوتا ہے یہ تو یتیم پڑھتے ہیں وہاں پر. جی یہاں سے غلطی نکلی. یاسر آپ نے اشارہ کر رہے ہیں. چوٹی پا کے تو سمجھ جی وہی اور کریں. ساری چیزوں پر توجہ دلا رہا ہوں. مخرج, اس کا موٹا ہونا, اس کا ٹھہراؤ یا نہیں ہے, سختی یا نرمی. ٹھیک. یہ آگے کیا ہے؟ لام. اللہ اب ترتیب میں سمجھ آ رہا ہے؟ الذی کیسے؟ دیکھو کیا سمجھ آئے. جب پڑھتا الذی تو سمجھو کہ کیا غلطی ہوگی. شاباش.
جی ٹھیک ہے جی. لام کیا ہے کہ میم. یہاں میم اب میم اور نون مشدد ہوگی تو ویسے ٹھہراؤ تو باقی حرفوں پر بھی ہم کر رہے ہیں نا, یہاں پر ٹھہراؤ مزید بڑھ جائے گا کیونکہ غنہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اما امی امو نون انا انی انو آگے کیا ہے واو. جی غور سے ذرا اہم حرف ہے. اکثر اوپر کے دانے جو ہم میں لگ جاتا ہے, مخرج غلط ہو جاتا ہے اور پھر سختی کرتے ہیں. اوبا تو ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے تو ناتمام گول کرنا ہے, بالکل گول نہیں کرنا ورنہ اوبا ہو جائے گا. اور کی جگہ بڑی توجہ سے ٹھہراؤ ہو, سختی نہ ہو. اووا اووی اوو. جی آگے کیا ہے حمزہ واو ہا سینہ نکل آیا. حمزہ بیچ میں آواز بالکل رک جاتی ہے. توجہ کے ساتھ بہت رہیے گا. جی آگے کیا ہے یا زور زیادہ لگتا ہے. جی یا آیا آئی سختی نہ ہو جائے. یہ بیٹا میں نے ایک حرکت کے ساتھ مکمل پڑھا زبر کے ساتھ. اسی طریقے سے زیر کے ساتھ بھی اس کی مشق پوری کرنی ہے اور پھر پیش کے ساتھ بھی. جیسے ہم یدعو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کس کی مشق ہے پیش کی. یدعو اس طریقے سے آسان ہے. اسی طرح زبر کے ساتھ جیسے پڑھا اسی طرح زیر کے ساتھ بھی مکمل پڑھنی ہے, زیر اور پیش کے ساتھ بھی مکمل پڑھنی بھی ہے اور پڑھانی بھی ہے. سمجھ آئے گی جی. تو مزید اس کے اوپر تھوڑی سی مشق کر لیں پھر انشاءاللہ اگلی ترتیب کو بھی پڑھیں گے. بلکہ ہاں یہ قوت البرزہ کی تھوڑی سی میں بات بتاتا ہوں تاکہ اس کی مشق ہمارے ساتھ ہو جائے. کتنا وقت ہے 23 منٹ جی 23 منٹ ہاں 23 منٹ. اسی کی مشق کرنے کی کافی ٹائم ہو گیا.